کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 80 پھر گرفتار۔ سندھ حکومت نے آئی جی جیل خان نجات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی آئی جی جیل حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو معطل کر دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجین میمن کہتے ہیں فرار قیدی 24 گھنٹے میں سرنڈر کر دیں ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ جو سرنڈر نہیں کرے گا اس کو جیل توڑنے پر 7 سال کی سزا ہوگی۔ جیل سے قیدیوں کے فرار پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ دو لوگ بھاگے ہوئے ہیں، 129 قیدی ہیں جو فرار ہیں، لیکن جو بھی قیدی جو میں نے ابھی تک لسٹ دیکھی ہے اس لسٹ میں جو بھی قیدی ہیں اس میں مجسٹریل ٹرائل کے قیدی ہیں جو کہ میں بھی منشیات میں بہت زیادہ ہیں، اور چوری 381 اور 379 پی پی سی کے جو قیدی ہیں وہ ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے فرار قیدیوں کو جلد از جلد گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی۔ اپنی زیر صدارت اجلاس میں ضیاء النجار کا کہنا تھا انٹیلیجنس اور ریکی پر خصوصی توجہ دی جائے، مضافاتی علاقوں اور ہوٹلز کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک ہوئے۔ سیون ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ، ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا۔ 113 کیمراز ایسے تھے جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی۔ ثنا یوسف کا موبائل فون جو ہے آئی فون وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہو۔ اسلام آباد پولیس نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔ اعلی قتل پستول برآمد۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں ملزم کی گرفتاری کے لیے 7 ٹیمیں تشکیل دی تھیں، 113 ویڈیوز حاصل کی گئی، 300 سے زائد کالز کا جائزہ لیا گیا۔ ثنا یوسف کے والد کہتے ہیں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 20 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کرنے پر اسلام آباد پولیس کو شاباش۔ کراچی ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کرنے والے سلمان فاروقی کو وکیل نے تھپڑ جڑ دیا۔ سلمان فاروقی کو تھپڑ عدالت میں پیشی کے موقع پر پڑا۔ وکلاء کی دھکم پیل، پولیس نگرانی میں ملزم عدالت سے منتقل۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سلمان فاروقی اور ساتھی ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والا نوجوان سدھیر منظر عام پر آ گیا۔ سدھیر کا کہنا ہے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گر گیا تھا، گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیامر بھاشا ڈیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آبی وسائل کے امور سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا سیلاب کی روک تھام اور زراعت کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ سستی بجلی اور کاشتکاری کے لیے پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پشاور کا ایک روزہ دورہ بھی کریں گے، جرگے میں شرکت کریں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان کی معاشی ڈپلومیسی کو ایشیائی ترقیاتی بینک کی حمایت حاصل ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے پاکستان نے میکرو اکنامک کو بہتر بنانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ پروگرام پائیدار ترقی کو فروغ دے گا۔ اقدامات کا مقصد پاکستان کے مالیاتی خسارے اور عوامی قرضوں کو کم کرنا ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے اپنے وسائل پر انحصار کیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پہلے جھڑپیں صرف متنازع علاقوں تک محدود رہتی تھیں، کبھی بین الاقوامی سرحد تک نہیں پہنچی تھی، اس بار معاملہ الٹا تھا۔ مستقبل میں کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا، پورے بھارت اور پورے پاکستان کو متاثر کرے گا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द मार्च, 2 दहशतगर्द कल्लात के इलाके में मारे गए। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में साजिश से खुसूसी गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत की स्ट्रैटेजिक गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। फौज पोलियो से लेकर दहशतगर्दों तक हर महाज पर अवाम के साथ खड़ी है। भारतीय जंगी जुनून दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अमरीका में अहम मुलाकातें। भारत की जारहियत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली पानी को हथियार बनाने की कोशिश और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी ज़िंदगी है, इस पर भारतीय जबर कबूल नहीं करेंगे। भारत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। हम इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। टोबा टेकसिंग, वजीराबाद और पीर महल में गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई।